اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم۔ حمد و ثناء، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات دی وقار، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق، اس کی ابتدا اور پھر اس کے ارتقاء کو بیان کیا، اور سورہ نساء کے آغاز میں پہلی آیت میں جو آپ نے خطبہ مسنونہ میں بھی سماعت فرمائی ہے، رب کائنات فرماتے ہیں خلقکم من نفس واحدہ، کہ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس ایک جان سے مراد آدم علیہ السلام ہے۔ وخلق منہا زوجہا، اس سے اس کی زوجہ کو، اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں میاں بیوی سے، مرد و خاتون سے اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد میں مرد اور خواتین کو پھیلا دیا، اور انسانیت کا پھیلاؤ جو کرۂ ارض کے مختلف علاقوں پہ ہے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ حجرات کی 13 نمبر آیت میں بھی واضح کیا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگوں، اب آپ حضرات کے لیے میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ قرآن کریم میں جو مدنی سورہ ہے، اس میں عمومی خطاب جو ہے اللہ رب العالمین وہ یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ کرتے ہیں، اور سورہ نساء بھی مدنی ہے، سورہ حجرات بھی مدنی سورہ ہے، لیکن ان دونوں آیات میں جو خطاب ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے جو مکی سورہ کا پیٹرن ہے، نمونہ ہے، جس میں اللہ یا ایھا الناس سے عموماً مخاطب کرتے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ رب کائنات نے اس لیے یا ایھا الناس یعنی اے لوگوں کہہ کے مخاطب کیا ہے کہ تخلیق کا مرحلہ وہ مومن ہوں، کافر ہوں، مشرک ہوں، ملحد ہوں، ان سب کو اللہ رب العالمین نے ایک ہی تخلیقی پروسیس کے تحت اللہ نے پیدا کیا ہے، اس لیے رب کائنات نے یا ایھا الناس سے یہاں پہ خطاب کیا ہے۔ اور سورہ حجرات کی آیت میں فرمایا کہ تمہیں ایک مرد و خاتون سے پیدا کیا، اور پھر علاقائی اعتبار سے تمہیں اس طرح تقسیم کیا کہ تمہارے قبائل بنا دیے، تمہاری قومیں بنا دی۔ وہ قوم جو ہے وہ قومیت، نیشنلٹی کے اعتبار سے ہے
کہ کوئی عرب ہے، کوئی عجم ہے، اور کوئی پاکستانی ہے، کوئی ہندوستانی ہے، اور پھر اس کی مزید قسم سب بائیفرکیشن کے ساتھ اس کو قبائل میں تقسیم کر دیا، اور جس طرح ہمارے بر صغیر میں پھر ذات پات کا نظام ہے اس کے تحت اس کو بھی اسی میں ہی سمجھ لیجئے۔ لیکن ساتھ سبق یہ دے دیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور سورہ حجرات میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہاری جس اعتبار سے بھی تقسیم ہے یاد رکھنا یہ سینس آف سپیریئرٹی نہیں ہے، یہ احساس برتری نہیں ہے، بلکہ یہ یاد رکھیے اگر برتری لینا چاہتے ہو تو وہ اتنی ہی نیکیاں کر کے، تقوی اختیار کر کے، متقین کی صفات پیدا کر کے ہی تم اللہ کے قریب ہو سکتے ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، جب اللہ رب العالمین نے یہ مرد و خاتون کا رشتہ بنایا ہے، ہماری شریعت اسلامیہ میں اس رشتے کو نکاح کا رشتہ کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد نکاح کے رشتے کے بعد وہ عام مرد یا عام خاتون وہ باہمی زوجین کہلاتے ہیں، اور ان میں ایک خامد ہوتا ہے، ایک بیوی ہوتے ہیں۔ اب قرآن کریم میں اس حوالے سے بھی اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کے مسائل بیان کیے ہیں کہ کس کس طرح کسی جگہ پہ نکاح کی فضیلت کو بتایا، کسی جگہ پہ ایسی شرعی مسئلے کو واضح کر دیا تاکہ وہ مسائل بھی ہمارے ہاں ہمارے دلوں میں دماغوں میں منقش رہیں، اور ہم ان مسائل کے حوالے سے اپنی زندگی کے معاملات کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ہمیں جو مسائل سورہ نساء میں بتائے ہیں، 19 نمبر آیت میں، آپ پہلے آیت کریمہ سنیے پھر ہم اس حوالے سے مسائل کو ذکر کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ یہ مسائل یہ قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہے، اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا اور فرمایا مطلقہ عورت عدت کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ وہ مطلقہ جو ابھی رجعی طلاق میں ہے، اگر اس کی عدت گزر گئی ہے تو وہ اپنے اسی خامند کے ساتھ تجدید نکاح کر سکتی ہے، یا کسی اور خامند کے ساتھ نکاح کرنے کا اسے اختیار ہے۔ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تم جبر و اکراہ کے ساتھ جبر کر کے تم خاتون کے وارث مت بنا کرو اور اسے کسی چیز پر مجبور مت کیا کرو۔ یہ مطلقہ عورت ہے، یہ عدت کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے، تم اسے روک نہیں سکتے۔ یہ آیت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ عورتوں کی وراثت زبردستی وصول کرنا یہ بھی منع ہے، اور یہ آیت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے کسی شخص کی بیوی ممکن ہے کہ اس کی عادات اس کو ناگوار گزرتی ہوں، اس کو کسی وجہ سے وہ خاتون ناپسند ہو اور اس کے معاملات اس کو اچھے نہ لگتے ہوں، تو قرآن کہتا ہے کہ عورت کی ناپسندیدہ اگر کوئی چیز ہے، ممکن ہے آپ کو ظاہری لحاظ سے وہ اچھی نہ لگتی ہو، اس کی عادات اچھی نہ لگتی ہوں، تو قرآن نے ہمیں یہ بھی سمجھایا عاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ رہو۔ یاد رکھنا ان کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا، ممکن ہے کہ آپ اس کا ایک پہلو ناپسند کر رہے ہیں، اللہ نے اس کے اندر دوسرے میں بہت بڑی بھلائی رکھی ہو، اور حدیث میں بھی اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ اپنی بیویوں کے اس طرح نقائص مت بیان کیا کرو۔ ممکن ہے جو ایک عادت تمہیں ناپسند لگتی ہے، دوسری عادت اس سے اتنی اچھی لگتی ہو، اتنی بھلائی اس کے اندر ہو کہ آپ کا اسی وجہ سے اس کے ساتھ بہتر نبھا ہو جائے،
لہذا چھوٹی موٹی جو کیفیات ہیں انہیں صبر کے ساتھ برداشت کیا کرو۔ یہ آیت ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں نیک لوگوں کی صفات، نیک عورتوں کی 34 نمبر آیت میں سورہ نساء کی 34 میں بیان کی گئی ہیں، اور اس میں مردوں کی ذمہ داری بھی بتائی گئی ہے، عورتوں کی ذمہ داری بھی بتائی گئی ہے، اور باہمی طور پر زندگی گزارتے ہوئے معاملات کسی طرح خراب ہونا بھی اس کا امکان ہوتا ہے، لہذا ہمیں وہ بھی آپشن بتائے گئے ہیں کہ آپ قرآن کریم کے ان اسباق اور دروس پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کا گھر اچھے انداز میں چلتا رہے گا۔ آپ آیت کو سماعت فرمائیں۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله۔ اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے، اور اس قوام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ذمہ داری عطا کی گئی ہے۔ آپ کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ رب کائنات نے تمہیں مرد ہونے کے ناطے تمہارے اوپر ذمہ داری کا بوجھ ڈالا ہے۔ وہ دو انداز میں تمہاری برتری اور قوامیت ہے جو اس آیت میں ثابت کی گئی۔ نمبر ایک، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے فطرتی اعتبار سے مرد کو عورت پر جسمانی لحاظ سے، عادات کے لحاظ سے، اور پھر مینٹل ایپٹیٹیوڈ کے لحاظ سے اللہ نے برتری اس طرح عطا کی ہے کہ قوت برداشت مرد میں زیادہ ہوتی ہے، قوت فیصلہ مرد میں بہتر ہوتا ہے، اور اسی طرح ہی معاملات کا جبر، حالات کے تھپیڑوں کا سامنا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت زیادہ بہتر مرد کو عطا کی ہے، اور جبلتی طور پر فطرتی لحاظ سے مصائب کا سامنا کرنے والا عورت کو بنایا ہے۔ تو اسی لیے ساتھ یہ بتایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ وہ فطرتی فضیلت ہے جو اللہ نے مرد کو عطا کی ہے، اور دوسری آپ کے قوام ہونے کی وجہ یہ ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ عورتوں کے اوپر، بیویوں کے اوپر مال خرچ کرنا، گھر کو فائنانس کرنا، اور مالی لحاظ سے اہتمام کرنا، گھر کو چلانا اور مالی معاملات کا نظم و نسق سنبھالنا اور چلانا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ہمارے لیے واضح کر دیا۔ یہ دو باتیں، یہ فطرتی طور پر جو ہمارے لیے سپیریئرٹی کا احساس، قوام ہونے کا احساس ہے، وہ یہاں پہ بتائی گی۔ ساتھ ہی 3 صفات عورتوں کی بتائی ہیں، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ نیک عورتیں کون ہوتی ہیں؟ فالصالحات، جو نیک عورت، صالحہ عورت کی صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت ایک دن میں 5 نمازیں پڑھتی ہے، وصامت شہرها، رمضان کے روزے رکھتی ہے، واطاعت زوجها، اپنے خامند کی اطاعت کرتی ہے، وحفظت فرجها، اور اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتی ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیل لها ادخلی الجنت من ای باب شئتی، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے مرضی داخل ہو جاؤ۔ یہ میرے بھائیوں، یہ 4 صفات حدیث میں بیان کی گئیں۔ یہ صالحہ عورت کی صفت ہے، اور صالحہ عورت کون سی عورت ہوتی ہے؟ جو اپنے خامند کی اطاعت گزار ہوتی ہے، قانتات، فرما بردار ہوتی ہے، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور خامند کی عدم موجودگی میں اپنی عزت و ناموس کی بھی حفاظت کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کے معاملات کی نگہبانی بھی کرتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی 34 نمبر آیت میں عورتوں کی صفات بیان کی ہیں۔ پھر میرے بھائیوں، اس آیت میں اگلا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ باہمی طور پر میاں بیوی زندگی گزار رہے ہیں، اور زندگی گزارتے گزارتے کئی معاملات ایسے بنتے ہیں، مالی اعتبار سے بھی بن سکتے ہیں، خاندانی معاملات ایسے آ سکتے ہیں جہاں پہ ظاہری لحاظ سے انسان کے لیے برداشت کرنا ناممکن ہوتا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے، اور مرد اس لیے
کہ آپ کے اندر عورت سے بہت درجہ زیادہ اللہ نے برداشت کی صفت عطا کی ہے، لیکن اگر آپ بھی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسی طرح ہی بے صبری میں امپیشنس کا اظہار کرتے ہوئے عورت کو اپنی زندگی سے الگ کر دیں، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو زیرک شخص بنایا ہے، دانش عطا فرمائی ہے، فہم و فراست عطا فرمائی ہے، وہ آپ میں اور ایک بیوقوف شخص میں کیا فرق ہوا؟ تو قرآن کہتا ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، یہ میرے عزیز بھائیوں، یہ آپ قرآن کا سبق اپنے دلوں پہ لکھ لیجئے۔ گھروں میں سکون چاہتے ہو، فیملیوں کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتے ہو، اور میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، آپ کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جو 3 صفات آپ نے پیچھے ابھی اس آیت کی اس حوالے سے سماعت فرمائی ہیں اور حدیث طیبہ میں سماعت فرمائی ہیں، اپنے کردار کا حصہ ان الفاظ کو بنائیے اور ان الفاظ کی روشنی میں اپنے کردار کو بہتر کیجئے۔ اور یہاں پہ جو خاتون کے لیے اور مرد کے لیے، میاں بیوی کے لیے باہمی طور پر جن چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، کہا گیا وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، اگر باہمی طور پر جھگڑا ہو جاتا ہے، پہلا سٹیپ یہ ہے فَعِظُوهُنَّ، آپ ان کو نصیحت کیجئے۔ مردوں کو حکم ہے اپنی بیویوں کو نصیحت کیجئے، گھر کے معاملات کے بارے میں سمجھائیے اور اسے خاندان کے اندر فیملی کا ممبر رہتے ہوئے کی اہمیت بتائیے کہ اس کے فائدے کتنے ہوتے ہیں، اور آپ کے اس عدم برداشت یا عدم اطاعت کے رویے سے آپ کو کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ خاندان کے ملنے میں اور چھوٹنے کے دونوں کے فائدے اور نقصان آپ خاتون کو بتائیں، سمجھائیں، فَعِظُوهُنَّ، اس کو نصیحت کریں۔ آپ نے 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے نصیحت کی، بات بنتی نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ صرف اسی کو نصیحت نہیں کرنی، اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھنا ہے۔ بطور مرد، بطور خامند، اپنے آپ کو بھی قابو میں رکھنا ہے، اپنے رویے کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے منہ سے گالیاں نہیں جا رہی اور اس کو کہتے ہیں آپ صحیح ہو جائیں، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں۔ تو اپنے رویوں کو بھی ساتھ بہتر کیجئے۔ پہلی بات، آپ نے اپنا رویہ بہتر رکھتے ہوئے، یہ ساتھ مشروط ہے کہ آپ کا رویہ بہتر ہو، تو پہلا سٹیپ فَعِظُوهُنَّ ہے۔ نمبر 2 وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، دوسرا سٹیپ یہ ہے، آپ نے 2 مہینے 3 مہینے نصیحت کی، تو نصیحت کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ نہیں ابھی کام ادھر کا ادھر ہی، تو کیا کریں؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، آپ انہیں فزیکلی سیپریشن اور علیحدگی اختیار کر لیں، بستروں میں الگ چھوڑ دیں اور ان سے بستروں کو الگ کر لیں، بیویوں سے اپنا بستر الگ کر لیں۔ یہ قرآن کہتا ہے 34 نمبر آیت ہے سورہ نساء کی۔ اب آپ نے یہ بھی کام کر لیا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ، ہفتہ 2 ہفتے، مہینہ کر کے دیکھ لیا، بات ادھر ہی ہے، لیکن ساتھ میں پھر کہہ رہا ہوں اپنا رویہ وہ بہتر ہونا چاہیے، اپنی زبان سے گالی نہیں ہونی چاہیے، تانا زنی نہیں ہونی چاہیے، خاندان کو، اس عورت کے خاندان کو ایسی ٹانچ مت مارنے کی کوشش کرے، اس کو ایسی آر مت دلائیں کہ جس سے خاتون زبان دراز بنے، ایسی بات مت کریں۔ جب آپ نہیں کریں گے انشاءاللہ یہاں تک رویہ ہی نہیں آئے گا، وہ خاتون خود بہتر ہو جائے گی۔ آپ نے کر کے دیکھ لیا، علیحدگی اختیار کر لی، نئی بات بنی۔ نمبر 3 وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو ماریے، یہ تیسرا سٹیپ ہے۔ وہ مار بھی کیسی مار ہے؟ وہ حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی مار ایسی مار ہونی چاہیے کہ جس سے خاتون کے نشان بھی نہ پڑے۔ وہ ایک شخص کو ایک جگہ پہ میں نے مسئلہ بیان کیا، وہ کہتا ہے جی ایتے پھر نام مارن والیاں گلاں ہوئیاں نا، تو میں نے اس کو کہا یہ آپ کی بیوی ہے، بیوی ہوتی ہے ہن لباس لکم انتم لباس لہن، وہ آپ کا لباس ہے، آپ اس کا لباس ہیں، تو اگر آپ کا کوئی مسئلہ بنے تو آپ اپنے کپڑے پھاڑ دیں گے، تو خاتون کے ساتھ ایسا رویہ کیوں اپناتے ہیں؟ تو یہ بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ وَضْرِبُوهُنَّ، اور فقہاء نے اس کی تعبیر یہ کی کہ وہ مار ایسی مار ہونی چاہیے کہ جس طرح مسواک ہوتی ہے نا، آپ ایک ضرب لگائیں جس سے اس کو
یہ زجر اور توبیخ کے لیے ہے، ڈرانے کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ پھینٹا لگانا جوتوں کے ساتھ یا ڈنڈوں کے ساتھ پھینٹا لگانا مقصود نہیں ہے۔ یہ تین باتیں ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے اِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ خواتین تمہاری بات مان لیں تو تم ان کے اوپر کوئی اور رستہ یعنی طلاق والا تلاش نہ کرو۔ یہ کتنے سٹیپ ہو گئے ہیں؟ 3۔ ابھی تک طلاق کا موقع نہیں آیا۔ اگلی بات، آپ نے تینوں اپنا لیے، بات نہیں مانی۔ اگلی آیت میں قرآن سنیے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ میاں بیوی میں ابھی جھگڑا ختم نہیں ہو رہا۔ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک حکم، ایک آربیٹریٹر، ایک ثالث مرد کی طرف سے تقرر کریں، ایک عورت کے خاندان کی طرف سے تقرر کریں، اور ثالث وہ ہونا چاہیے جس کی خاندان میں، فیملی میں بات مانی جاتی ہے۔ وہ صاحب عقل، صاحب دانش، عقل مند شخص ہونا چاہیے کہ اس کے فیملی کے ممبر اس کی بات مانتے ہوں۔ وہ یہ نہ ہو کہ اس کو اپنے طور پہ ذاتی لحاظ سے خاتون سے رنجش ہو، آپ اس کو صلح کروانے کے لیے بھیجیں، وہ سوچ کے جائے کہ میں تو اس کو طلاق کرا کے ہی آؤں گا۔ ایسا بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے اِن یُرِیدَ إِصْلَاحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا۔ قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے، یہی آیت ہے اگلی آیت، اِن یُرِیدَ إِصْلَاحًا، اگر یہ دونوں ثالث اصلاح چاہتے ہوں گے، نیت خالص ہوگی، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ بھی میاں بیوی میں موافقت پیدا کر دیں گے، انشاءاللہ دونوں میں اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن اگر ان کے دل میں چور ہوا کہ میں نے خاتون اور اس مرد کو بسنے نہیں دینا، تو پھر میرے بھائیوں کیسے بسیں گے؟ آپ نے یہ چاروں کام کر لیا، نئی بات بنی، تو پھر 5واں سٹیپ یہ ہے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ قرآن کریم کی آیت سے پہلے حدیث کہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے، تو قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، طلاق دیں تو عدت کے لیے طلاق دیں۔ ہمارے لوگوں میں رویہ دیکھیے کیسا ہے۔ آپ نے یہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ چاروں باتیں سنی، پانچوں سن لی۔ پہلا سٹیپ ہے آپس میں سمجھانے کا، باہمی موافقت پیدا کرنے کا۔ ہمارا معاشرہ اتنا ناسمجھ ہے، نابلد ہے ان شرعی تعلیمات سے کہ آپ دیکھیے کہ یہ جب بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے، سب سے پہلے 3 طلاقیں منہ سے کہہ کر پھر ہمیں ڈھونڈتے ہیں کہ اب ہماری موافقت کرا دیں، اب ہمارا کمپرومائز کروا دیں، اب ہمارا سمجھوتا کروا دیں۔ بھائی آپ کو پہلے شریعت کی تعلیمات کا علم نہیں تھا؟ جی وہ غصہ آ گیا تھا، اس لیے ہمیں سمجھ نہیں تھی، تعلیمات کا پتہ نہیں تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں تو اکثر اپنی کلاسز میں اور اپنی مختلف دروس میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جس شخص کی شادی ہو اس کو شادی کا کورس 3-4 مہینے کا کرانا چاہیے، تاکہ اس کو علم ہو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ تعلق کیسا رکھنا ہے۔ اس کو علم ہی نہیں ہے، اس کو خاتون کے ساتھ رہنے کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو اس رشتے کے تقدس کا، سینسیٹیویٹی کا، حساسیت کا احساس ہی نہیں ہے، تو میرے عزیز بھائیوں وہ کیسے ممکن ہوگا کہ وہ اپنے گھر کو بہتر طریقے سے چلا سکے؟ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں جو آج کل اپنے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں۔ 3 طلاقیں دے کر ایک ہی منٹ میں پھر سمجھوتے کی طرف جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے پہلا سٹیپ سمجھوتے کا ہے، ہم الٹ چلتے ہیں کہ پہلا طلاق کا دیتے ہیں، وہ بھی غیر شرعی کرتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک مرتبہ دیتے ہیں۔ آپ نے سورہ طلاق کی پہلی آیت سنی، قرآن کہتا ہے طلقوهن لعدتهن، 5واں سٹیپ ہے طلاق کا، لیکن وہ ہم پہلا اڈاپٹ کرتے ہیں سب سے پہلے، اور وہ بھی غیر شرعی کے 3 طلاقیں ایک مرتبہ دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ قرآن کی تعلیمات آپ نے سنی۔ اگلی بات اس حوالے سے، اب یہاں سے یہ بات ضرور سمجھ لیجئے کہ گھروں کو چلانا ہے، قرآن کی ان تعلیمات کو سمجھیے، میری بہنیں بھی سمجھیں، اور یہ باتیں آپ اپنے گھروں میں جا کے اپنی بیویوں سے، بچیوں سے شیئر کیجئے، تاکہ علم ہو سکے اس رشتے کا تقدس کتنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں،
آپ کو کئی اس طرح کی مثالیں معاشرے میں مل جائیں گی کہ جہاں پہ یہ مسائل بنتے ہیں لیکن دونوں کو میاں بیوی کو ان رشتوں کے تقدس کا علم نہیں ہوتا۔ اگلی بات میرے بھائی، اگر آپ کی بیویاں زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ بیوی ہے، تو قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ سورہ نساء کی 129 نمبر آیت ہے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آپ ہرگز لن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء، انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان محبت کے اعتبار سے اپنی بیویوں میں محبت کے اعتبار سے عدل نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک دن ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھے ہیں اور آپ فرماتے ہیں اللہم ھذا قسمی فیما املک، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے کہ میں نے راتوں کے اعتبار سے تقسیم کیا ہے، اپنی بیویوں میں وقت کو تقسیم کیا ہے، اور یہ ظاہری ضرورتیں آپ ایک کو کوئی چیز لے کے دیتے ہیں، آپ کو بقیہ بیویوں کو بھی لے کے دینا پڑے گی، ایک سے زیادہ جتنی بیویاں ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، لیکن آپ نے فرمایا اے اللہ لا تلمنی فیما لا املک، اللہ جس میں میں مالک نہیں ہوں اللہ اس میں مجھے ملامت نہ کرنا۔ قلبی میں اعلان رجحان، آپ کا ٹلٹنگ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ کسی ایک بیوی کی طرف یقینی بات ہے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی تمام ازواج میں زیادہ رجحان سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف تھا، لیکن آپ نے ظاہری ضرورت کے اعتبار سے، اوقات کی تقسیم کے اعتبار سے آپ نے کبھی بھی اس حوالے سے مینیپولیشن نہیں کی اور کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے عدل جو ہے اس کی دھجیاں بکھرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا عمل کوئی بھی زندگی میں نہیں کیا۔ تو اس حوالے سے میرے بھائیوں یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے کہ جو ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے ہیں تو ان کے درمیان عدل کرنا، وقت دینے کے اعتبار سے، دنیاوی ضروریات کے اعتبار سے ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کریں گے لن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء، محبت کے اعتبار سے ممکن ہے کہ آپ ان میں عدل نہ کر سکیں، لیکن اگر آپ کا دنیاوی اعتبار سے، وقت دینے کے اعتبار سے سارا رجحان ہی ایک طرف ہو گیا فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، آپ تو اس کو چھوڑی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دیں گے، اس کی ضروریات کا دھیان پھر کون رکھے گا؟ لہذا اصلاح کیجئے، عدل کیجئے، اور یاد رکھیے کہ آپ یہ کام کرتے رہیں، تھوڑی بہت اگر کوئی مسئلہ بن بھی گیا تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، لیکن اپنی طرف سے کوشش کیا کریں۔ اور پھر میرے عزیز بھائیوں اگلی بات اس میں یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے رازدان ہوتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے رازدان ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں 187 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کو واضح اس انداز سے کیا ہے، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ ان زوجین کے لیے یہ آیت سبق ہے جن کا آپس میں تعلق جس طرح کا بھی ہوتا ہے وہ آ کے اپنے دوستوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں ان تعلقات کی نوعیت کو واضح کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو لعنتی قرار دیا ہے، اس عورت کو بھی اور اس مرد کو بھی جو تنہائی میں وقت گزاریں اور اس بات کا تذکر آ کے باہر آ کے دوسروں لوگوں کے درمیان کریں۔ لباس کی کیفیت کیا ہے؟ عزیز بھائیوں دیکھو، آپ نے لباس پہنا ہے،
آپ کے اندر بازو پہ کیسا رنگ ہے، کیسی کیفیت ہے، کوئی سپاٹ بنا ہے، کوئی مولر بنا ہے، کوئی تل بنا ہے، کسی کو کیا پتہ ہے؟ آپ کا یہ سارا جسم ہے، جسم کی کہاں سے رنگت کیسی ہے، جسم کے کس حصے پہ آپ کا کوئی زخم ہوا ہے یا قدرتی طور پہ کوئی نشان بنا ہے، کسی کو کیا پتہ ہے؟ لباس نے ہر چیز کو ڈھانپ دیا۔ خاتون مرد کے لیے لباس ہے، مرد خاتون کے لیے لباس ہے، لہذا ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنا یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے فرض ہے قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق۔ اور میرے عزیز بھائیوں، نکاح کے بعد نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ سورہ روم میں 21 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین بتاتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ رب العالمین کی یہ نشانیاں ہیں۔ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے ازواج پیدا کی، یہ ہماری ہی فیملیاں، ہمارے ہی خاندان، ہمارے ہی قرابت دار، اللہ تعالیٰ نے اس میں رشتہ داریاں ایسی بنا دی کہ اسی میں سے ہی ہماری بیویاں بن گئی۔ کوئی کسی کا کزن لگتا ہے، کوئی دور کا کزن لگتا ہے، کوئی کچھ لگتا ہے، کوئی کچھ لگتا ہے، نہیں بھی لگتے، لیکن برادری ایک نہ بھی ہو، قبیلہ ایک نہ بھی ہو، لیکن جب رشتہ داریاں بنتی ہیں تو دونوں ہی ایک دوسرے کے میاں بیوی بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے رازداں بن جاتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے محرم رشتے بن جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ رشتہ ایسا ہے جس میں باہمی محبت پائی جاتی ہے، جس میں باہمی الفت پائی جاتی ہے، جس میں باہمی پیار پایا جاتا ہے، اور یہ پیار اور محبت ایسا ہوتا ہے کہ جس پیار اور محبت کی دنیا میں کوئی دوسری نظیر نہیں ملتی۔ یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے نکاح کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ اور پھر اس سے اگلی بات میرے عزیز بھائیوں، دنیا میں آپ کے سامنے کئی ایسے رشتے بھی آتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے آپ کہ رشتے آئے اور ان رشتوں میں اور ایسے جوڑوں میں بسا اوقات ایسا ہے کسی کا کردار ٹھیک نہیں ہوتا، تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت پہلے کر دی، فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیة او مشرکا والزانیة لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین۔ سورہ نور کی ابتدائی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیکھیے تقسیم کتنی پیاری کی ہے، فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیة او مشرکا، بدکار مرد جو ہے اس کا نکاح صرف بدکار عورت سے ہی ہو سکتا ہے، والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور جو زانیہ خاتون ہے، بدکار خاتون ہے، لوز کیریکٹر کی خاتون ہے، لا ينکحها الا زان او مشرک، مشرک یا بدکار شخص ہی ہوگا جو اس سے نکاح کرے گا، وحرم ذلك علی المؤمنین، یہ مومنوں پر بدکار رشتے حرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اسی بات کی وضاحت آگے اگلی آیات میں 17، 18، 20 آیتوں میں آگے بیان کی ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے مرد اور 2 قسم کی خواتین، ان کو الگ الگ کلاسیفائی کر دیا۔ اچھے کردار کے لوگ طیب لوگ ہیں، اچھی کردار کی خواتین طیبات ہیں، بد کردار لوگ اللہ تعالیٰ نے
خبیث ان کو قرار دیا، اور بد کردار خواتین خبیثہ عورتیں اللہ نے ان کو الگ الگ قرار دے دیا۔ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، لیکن طیب مرد طیبہ عورتوں کے لیے، طیبہ عورت کسی پاک مرد کے لیے۔ یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، کچھ اور بھی ہمیں کچھ اپنے طور پر بھی کچھ دھیان رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، دیکھیے ہم نے کچھ پیچھے نا کافی تفصیل سے 6-7 جمعے نکاح کی قسموں کے حوالے سے اور دیگر پڑھائے ہیں، اس کی تکرار نہیں انشاءاللہ کریں گے۔ اگلا جمعہ حقوق الزوجین میں خامند کا حقوق الگ اور بیوی کے حقوق الگ، ان کے انشاءاللہ آگے ہم اسی کو تسلسل میں جمعہ پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو رشتہ دیکھتے وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ کے پاس ایسا رشتہ آتا ہے من ترضون دینہ، جس کے دین سے تم خوش ہو، وخلقہ، اور اس کے طور اتوار سے خوش ہو، فزوجوا، اس کا رشتہ کر دیجئے، اس کی شادی کر دیجئے۔ نہیں کرو گے الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، کیا ہوگا؟ زمین میں فتنہ ہوگا، فساد میں تم پڑ جاؤ گے، فساد پھیلے گا، فیملیاں ٹوٹیں گی، رشتے ٹوٹیں گے، آپس کی محبتوں کی بجائے نفرتیں بڑھیں گی۔ سبب کیا ہے؟ ہم پڑ گئے ان چکروں میں کہ اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، اس کے پاس ایگریکلچرل زرعی زمین کتنی ہے، اس کے پاس مال و دولت کتنی ہے، اس کے پاس انہیریٹل پراپرٹی کتنی ہے، اس کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں، اور بھول گئے ہم کہ یہ شخص نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ اس بات کو بھول گئے کہ اس شخص کو قرآن بھی آتا ہے کہ نہیں آتا۔ رشتہ کرنے والے سب سے پہلے پوچھتے ہیں اس کی تعلیم کتنی ہے، اور کوئی بھی میاں بیوی اپنے بچے یا بچی کے حوالے سے پہلی تعلیم یہ نہیں بتاتے کہ اس نے ترجمہ پڑھا ہے، یہ حافظ قرآن ہے، اس نے تفسیر پڑھی ہے۔ اس کو وہ تعلیم بتاتے ہیں جس تعلیم کا صرف فنونی اعتبار سے، فنی اور ٹیکنیکلی دنیا کے ساتھ جس سے وابستگی ہے، نہ قرآن کا کوئی بتاتا ہے نہ ترجمے کا کوئی بتاتا ہے، کیونکہ ہماری اس بات کی ترجیح ہی نہیں ہے۔ جب اس کی ترجیح نہیں ہے، نتیجہ پھر وہی نکلتا ہے تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ بڑھتا ہے، فیملیوں میں رفٹس آتی ہیں۔ اور ہم نے ایک بچے کو تھیسس کرایا، ادھر ہمارے ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد کا وکیل تھا، ایم فل کا اسٹوڈنٹ تھا ہمارا، اس نے مقالہ لکھا فیصل آباد میں طلاق اور خلا کے بڑھتے ہوئے رجحانات، اسباب، وجوہات اور تدارک۔ آپ تصور کیجئے سن 2018 1 جولائی سے لے کر 30 جون 2019 تک فیصل آباد ضلع کی فیملی کورٹ میں 38,000 سے اوپر کیس آئے ہیں، 38,000 سے اوپر کیس۔ اس کا مطلب ہے 38,039 کے درمیان فیملیاں ٹوٹی ہیں۔ سبب کیا ہے؟ تربیت نہیں ہے۔ سبب کیا ہے؟ رشتہ کرتے وقت ہم نے اس حدیث کو مد نظر نہیں رکھا۔ ہم پڑ گئے برادری کے پیچھے، ہم پڑ گئے پیسے کے پیچھے، ہم پڑ گئے جائیداد کے پیچھے، بھول گئے شریعت کی تعلیم کو۔ نتیجہ ہم نے سامنے دیکھ لیا۔ یہ وہ کیس ہیں جو درج ہوئے ہیں، جن کو پراپرلی وہاں پہ کورٹ تک لے جایا گیا ہے، لیکن وہ کیس کہاں پہ ہیں جو میوچولی کسی نے مسجد میں حل کر لیا، کسی نے فیملی میں حل کر لیا، وہ اس سے الگ ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کریم ہمارے درمیان ان معاملات کی اصلاح فرمائے اور نکاح کو مسنون بنائے اور سنت کے مطابق معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔